اب میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے اپنے ذات کے متعلق کہ میں کوئی ملہم ہوں، مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک الہام تھا کہ اللہ یعنی اللہ کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دے۔ ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم تو یہ دعا کرتے نا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، تو اللہ نے ضرور یہ بات دل میں ڈال دیا کہ قادیانی مذہب تو باطل ہے، اس کو ترک کرو اور اسلام کی طرف آؤ۔ یہ تو بالکل ایک الہام ہے، یہ یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک شرح صدر ہے۔ میں جب قادیانی تھا، میں نے اس لیے یہ ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے یہ احساس تھا، میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حالانکہ ایک معمولی بات ہے نا کہ کسی کے دل میں یہ بات آ گئی اللہ کی طرف سے کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ حق بات ہے، یہ باطل ہے، تو یہ تو کئی مسلمانوں کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں، یا تو سمجھتے ہیں یہ ایک معمولی بات ہے، اس کو مطلب کسی نے خواب میں دیکھا، کوئی بشارت مل گئی خواب کے ذریعے سے، ہے تو وہ ظنی بات ہے، کوئی قطعی بات نہیں ہے قرآن سنت کی طرح، لیکن اس پر تو حسن ظن رکھتے ہیں نا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، تو لوگ اس کے اعلان نہیں کرتے چونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اس کا اعلان کرنا اور اس کو زیادہ چرچا کرنا کہ یار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر انسان تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، اور تکبر تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن میرے تکبر کا نیت نہیں تھی، میں سمجھتا تھا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنے سے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ دین ہے، ان کا خدا زندہ ہے، وہ ان کے مومنوں کے ساتھ، ان کے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے یا کوئی تعلق رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یار ان کا خدا زندہ ہے، ہمارے ساتھ یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ہندو ہے، وہ تو بدھ کا پوجا کرتا ہے، تو بدھ تو بات کرتا نہیں ہے، ہاں جی، وہ تو ایک مردہ چیز ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے۔ تو یہ بھی مرزا قادیانی کا ایک فلسفہ تھا، اس نے بھی شروع میں یہی بات کی ہے کہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ملہم ہوں یا میں ایک محدث ہوں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہی کتابوں میں یہ ظاہر کیا کہ میں ایسی یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ لوگ خاص کر جو عیسائی ہے جن کے ساتھ میرا مناظرہ چل رہے ہیں، اور خاص کر جو آریہ سماج ہے جن کے ساتھ میرا ڈیبیٹ چل رہے ہیں، وہ یہ بات جانے کہ ہمارا اللہ زندہ ہے، وہ ابھی بھی کلام کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور تمہارا خدا تو ایسا نہیں کرتا، لہٰذا ہمارا دین حق ہے، تمہارا باطل ہے۔ یہ ان کا بنیادی فلسفہ ہے، اور براہین احمدیہ میں یہ اس کا مین پوائنٹ تھا، یہ اس کا مین آرگیومنٹ تھا۔ تو یہ ایک قادیانی سوچ ہے جس کا اثر مجھ پر بھی تھا، تو اس لیے میں نے بھی ایسا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے سمجھایا گیا کہ مسلمان اس طرح کا دعویٰ کو نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر انسان راستے سے ہٹ جا سکتا ہے، شیطان اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور شیطان اس کو دھوکہ دے کر پھر وہ دوسرے دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ مرزا قادیانی نے کیا کہ اب تو میں مسیح بن گیا، اب تو میں نبی بن گیا، اب تو میں رسول بن گیا، پھر کیا کیا دعوے کر سکتے اس کے بعد بھی کہ اب تو میں فرشتہ ہوں یا میں خود خدا ہوں۔ تو اس طرح شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اس چیز سے پرہیز کرے۔